عنوان جو تھا وہ آج کی گفتگو کا روحانی اجتماع کا لفظ اس میں تھا، تو سوچا کہ چند ایک باتیں، کیونکہ روحانیت جو ہے وہ اختیار اسی لیے کی جاتی ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو جائے، خلاق کے کائنات کی بارگاہ کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کو اپنی معرفت کا نور بانٹنے کے لیے قرآن کریم عطا فرمایا، اور لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا۔ تو قرآن کریم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا، تو پھر ہم ان کے لیے ایک راہ نہیں کئی راہ کھول دیتے ہیں، کئی راہ کھول دیتے ہیں ہم ان کے لیے۔ تو بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے خلاق کائنات کی بارگاہ تک پہنچنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے، قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اب قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ جیسے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں رب تعالیٰ سے باتیں کروں، رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسے لگتا ہے میں رب تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، رب میرے سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ خلاق کائنات کی بارگاہ جو ہے اس تک پہنچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی پانا، اس کا سب سے عظیم نسخہ جو ہے، سب سے بڑا نسخہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس ضمن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ الابانہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما تقرب العباد الی اللہ بشیء افضل من شیء، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ رب تعالیٰ کا قرب پانا چاہے، رب کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہے، تو فرماتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی اتنی بڑی شے نہیں ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دے سوائے قرآن کے۔ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ واحد نسخہ کیمیا ہے جو بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور آج ہمارا نظریہ کیا بن گیا ہے، قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا جی کچھ ہے نہیں پاس تو مہربانی فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے اسے کچھ سامان دے دیا، وہ لے گیا، جب وہ ختم ہوا تو دوبارہ آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر عطا فرما دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا، آپ نے فرمایا اوے تو اسی کام پہ رہے گا، اتنا آپ نے فرمایا تو وہ بندہ گیا، دوبارہ آیا ہی نہیں۔ کافی عرصے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا، آپ نے فرمایا تو دوبارہ آیا ہی نہیں، پھر کہاں چلا گیا تھا تم؟ اس نے کہا وہ آپ نے مجھے ایسے انداز میں فرمایا تھا تو مجھے بھی یہ لگا کہ بار بار مجھے نہیں جانا چاہیے، تو فرمایا تو پھر کیسے گزارا چلاتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میں نے گھر آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، کوئی کاروبار کوئی بزنس نہیں کیا، گھر بیٹھ کر صرف قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے کہ میں خود بھی کھاتا ہوں اور ہمسایوں کو بھی دیتا ہوں، تو ہمسایوں کو بھی دیتا ہوں، وہ بھی کھاتے ہیں میرے سے لے کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاق کائنات جو ہے نا وہ، یہ تو روٹی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی، بتائیں نا، جب رب تبارک و تعالی ہی مل جائے قرآن کے صدقے میں تو روٹی کیا چیز ہے پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سوچ اپنے قریب
نہ آنے دے، بالکل نہ آنے دے اپنے قریب سوچ۔ دیکھیں ہمارے بزرگ پچھلے کیسے تھے، خواتین گھر میں کیسی ہوتی تھیں، اب تو وہ خواتین بھی رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ پچھلی رات کو ابھی تہجد کا وقت، یعنی تہجد کا وقت، نماز فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا، تہجد کے وقت میں ہی ہمارے گھروں سے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے بھیجا تھا، آپ وہاں جائیں اور جا کر کے لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آئے، یہاں بیٹھ گئے، یہاں لوگوں کو اتنا قرآن پڑھایا، اتنا قرآن پڑھایا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو رہے ہیں، تو کوفہ شہر میں جب آئے تو 3000 لوگوں نے، 3000 بچوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں سارے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، حضور یہ سارے میرے طالب علم ہیں، یہ سارے پڑھتے ہیں میرے سے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ رب تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں، جی قرآن کریم کی تعلیم پاتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوفہ شہر میں داخل ہوئے، قربان جائیں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جس گھر کے پاس سے گزرتے، ہر گھر سے جناب قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحسینی کلمات ہیں، جی کلمات تحسین ایسے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ تو نے تو پورے کوفے کو خدا رسول کے عطا کردہ علم سے بھر دیا ہے، پورے کوفے کو علم سے بھر دیا۔ اندازہ لگائیں، یہ ادارہ دیکھ کر کے انتہا درجے کی خوشی ہوئی کہ کس طور پر جناب یہ محنت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، لیکن میرے اللہ نے کام ان سے بڑھا لیا ہے۔ سچی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے نا آپ کو، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی نوکری کے لیے وقف کر دیں۔ اس سے بڑی نوکری کوئی نہیں، قرآن کی نوکری سے بڑی نوکری کوئی نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، میرے دنیا جہان میں جو بھی بندہ کام کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے کسی ادارے میں، تو اعزاز اسے دیا جاتا ہے، ڈگری اسے ملتی ہے، سند اسے ملتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، رب تعالیٰ کے قرآن کا شان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میدان محشر میں قرآن کریم کے حافظ کے والد کو اور والدہ کو بلا کر کے سونے کا تاج پہنایا جائے گا، سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ کن کے سر پر؟ قرآن کے حافظ کے والدین کے سر پر۔ کیوں؟ قرآن ایسے نوازتا ہے، جو کہتے ہیں نا کھائیں گے قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ میدان معاشر میں جب جن لوگوں کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے، اس میدان معاشر میں قرآن کے حافظ جو ہے اس کے والدین کے سر پر سونے کا تاج سجا ہوگا۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتق، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ قرآن کریم کتنی آیات، ہزاروں کی تعداد میں، ایک آیت پڑھنے پر ایک سیڑھی ملے، ایک آیت پڑھنے پر ایک درجہ ملے، تو بتائیں جس کے گھر کی سیڑھیاں، جس کے گھر کے درجے ہزاروں ہوں تو جنت کتنی اونچی ہوگی اس بندے کی۔ تو بھائی گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ماحول لائیں، گھر میں بہنیں، بچیاں، بیٹیاں جو ہیں وہ قرآن کریم پڑھیں۔ آج جو ہے نا کوئی مذہبی بندہ بھی کسی بچے کو دیکھے نا تو وہ بھی کہتا ہے ہاں بھائی وہ ٹیبل سنا دیں ہمیں فلانا، پہاڑا کہتے تھے نا، پہاڑا سنا دیں جی، 5 والا 10 والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو بچے ہوتے تھے وہ آ کر کے یہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے قرآن کی اتنی آیتیں یاد کر لی ہیں، اتنی صورتیں میں نے قرآن کی یاد کر لی ہیں جی۔ صحابہ میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں ایک چھوٹے بچے تھے جن کے پاس کپڑے بھی مختصر تھے، وہ جناب وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، امام تھے ان کے۔ تو ایک خاتون گزری تو انہوں نے کہا مقتدیوں کو پیسے جمع کر کے اپنے امام کو کپڑے تو لے دو پورے جی۔ انہوں نے پھر کپڑے لے کر کے دیے۔ وہ صحابی فرماتے چونکہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو فرماتے ہیں وہ دن تو میرے لیے عید کا دن بن گیا تھا پھر۔ تو بھائی قرآن کی نوکری کریں گے نا،
جی قرآن پھر وہ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام یوسف ابو یوسف رحمہ اللہ، آپ کے ابا جی فوت ہو گئے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، تو آپ کی اماں نے ایک دودھ والے کی دکان پر آپ کو لگا دیا کہ یہاں کام کرو، وہ دودھ گرم کر کے دیتے تھے، آج کل تو چائے دیتے ہیں، ہے نہیں؟ تو دودھ اس وقت جو ہے نا وہ پیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان آ گئے، آپ نے بھیجا کہ دودھ اتنے گلاس جو ہے وہ دودھ دیا جائے ہمیں۔ دودھ لے کر وہ بچہ آیا جی امام ابو یوسف، وہ دودھ لے کر کے آیا، آ کے ایسے سلیقے سے رکھا، ایسے طریقے سے ادب سے رکھا۔ آپ نے میں بیٹا برتن لینے بھی تم ہی آنا واپس، وہ نظر لگ رہی تھی نا جی، امام صاحب چاہتے تھے نظر لگا دوں تجھے، حضور کے دین کا خادم بن جائے تو ہیں۔ تو وہ جب آئے نا جی برتن لینے کے لیے، امام صاحب نے فرمایا بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور دودھ والی دکان پہ کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چھوڑ دے تو جتنے پیسے وہاں سے لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہاں دے دوں تجھے، اس سے کئی گنا زیادہ یہاں دے دوں۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے، آپ حیران ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بعد میں، اس وقت تو تھوڑی خدمت شروع کی تھی، بعد میں جب ان کا علمی لیول بڑھتا گیا، معیار ان کا زیادہ ہوتا گیا، آپ اس وقت کے خلیفے جتنی تنخواہ دیا کرتے تھے، خلیفے کی جتنی تنخواہ تھی اتنی تنخواہ اپنے ایک طالب علم کو دیا کرتے تھے، اندازہ لگا۔ تو وہ آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ میرے پاس پڑھا کرتا ہوں، آپ آ گئے، پیسے جا کے دے اماں کو، پیسے جب دیے تو وہ زیادہ تھے، اماں نے جناب برقع پہنا دکان والے کے پاس، کہا کہ بھائی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا تعاون کیا، پیسے زیادہ دیے ہمیں۔ اس نے کہا کون سے پیسے؟ آپ کا بیٹا تو یہاں آتا ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو مدرسے میں لگ گئے پڑھنے کے لیے۔ آپ آئیں آگے کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے میرے بیٹے کو یہاں بٹھا لیا ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، چلو یہ کام کرتا تھا، چار پیسے لاتا تھا، آپ بھی دیں گے تو کب تک دے لیں گے؟ علماء کو یہی کہتے ہیں نا، چلو مولوی صاحب آج دیں گے تو کل بند کر دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی، انہوں نے پھر جناب چھڑوا دیا اسے، پھر چلے گیا، دوبارہ پھر امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، دوبارہ پھر آ گئے پڑھنے کے لیے، تو پھر اماں پہنچی، آپ نے کیا کیا؟ دوبارہ پھر اس کو قابو کر لیا ہے، ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو قابو کر کے حضور کا دین پڑھانا، یہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی کام یہی تھا، ہیں؟ آپ اسے پڑھا رہے ہیں، اماں پھر پہنچ جائیں، آپ نے کیا کیا؟ ہم تو غریب ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا بیٹا جو ہے وہ والے فلودے کھایا کرے گا جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں آتے، ان کو بھی میسر نہیں آتے، یعنی قرآن کا نوکر بن رہا ہے تیرا بیٹا، تو وہ غذائیں کھائے گا جو بادشاہوں کو جلدی میسر نہیں آتی۔ بادشاہ کے پاس ہارون رشید رحمہ اللہ کے دور میں آپ قاضی القضات بن گئے، عالم اسلام کے سب سے پہلے جس بندے کو یہ لقب ملا قاضی القضات کا، وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں۔ جناب دسترخوان پر کھانا لگ گیا، ایک طرح کا جناب فالودہ یا حلوہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اچھا جب فلودہ کا لفظ بولا جاتا ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں لو جی اس وقت فلودہ ہوتا تھا، تو میں نے کہا حلوہ ہوتا تھا اس وقت، باقی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو فلودہ بھی آج تم برف والا کھاتے ہو، ضروری تھوڑا ہے کہ وہ بھی اس وقت بھی اسی طرح کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو وہ بہرحال اس میں میوے وغیرہ ڈلے ہوتے تھے، اس طرح کی قیمتی اشیاء پڑی ہوتی تھی اس میں۔ تو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے آیا نا، تو بادشاہ نے بتایا، خلیفہ وقت نے ہارون رشید نے، کہ حضرت یہ وہ شے ہے جو ہمیں بھی سالوں بعد میسر آتی ہے، اتنی مہنگا شے، اتنی مہنگی شے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد نا جی امام ابو یوسف رونے لگے امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ تو وہ بادشاہ جو ہے خلیفہ وقت حضرت جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی قیمتی شے کھا رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ علی استاذی، اللہ تبارک و تعالی میرے استاد پر رحم فرمائے، میرے امام اعظم ابو حنیفہ پر رحم فرمائے۔ آج میری اماں ہوتی تو میرے استاد سے راضی ہو جاتی۔ میری اماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا قرآن پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ میرے استاد نے فرمایا تھا تیرا بیٹا قرآن پڑھے گا تو وہ غذائیں کھائے گا جو بادشاہوں کو میسر کو نہیں، وہ چیزیں کھائے گا تیرا بیٹا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ آپ نے قرآن کی نوکری کی، پوری دنیا کے اندر، پوری مملکت اسلامیہ کے اندر آپ کا فیصلہ چلتا تھا، آپ کا حکم چلتا تھا۔ تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو، لیکن اعتماد شرط ہے، توکل شرط ہے رب تعالیٰ کی ذات پر، رب تعالیٰ کی ذات پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ایک دن بڑا قیمتی کپڑا اس کے ساتھ آپ نے ناک صاف کیا، رونے لگے۔ قیمتی کپڑے کے ساتھ ناک صاف کیا تو رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار ایک وقت تھا کئی دن کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، آج رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نوکری کی برکت سے اتنا عطا فرمایا ہے، قیمتی کپڑا جو لوگوں کو پہننے کو نہیں ملتا ہم اس کے ساتھ ناک صاف کر رہے ہیں۔ اندازہ لگا۔ تو بھائی قرآن سے وفا ضروری ہے، قرآن سے وفا کریں گے تو سمجھیں کہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہاں، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، ان میں قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے۔ بتائیں کوئی ایسی تعلیم ہے؟ بندہ بایو پڑھے، فزکس پڑھے، ساری چیزیں پڑھے، پڑھنے کے بعد جب قبر میں جائے تو کہیں جی مٹی نہیں کھاتی ہے اس کو۔ نہ مٹی تو بھیا ایسے کھاتی جیسے ثواب کا کام ہو۔ لیکن قرآن کا حافظ جب جائے تو رب تبارک و تعالی، حدیث پاک ہے میرے کریم آقا علیہ سامنے فرمایا، جو بندہ رات کے وقت سورہ ملک شریف پڑھ کر سوتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب قبر میں جائے گا تو وہ سورہ ملک شریف جو ہے پرندے کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گی، پرندے کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہوگا، قیامت والے دن سورہ ملک جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی، کہے گی مولا اگر اسے جہنم سے نہیں نکالنا نا پھر مجھے قرآن سے نکال دے تو۔ بتائیں اتنی وکالت کرے گا قرآن، یار ایک حصہ، ایک سورہ ملک شریف جو ہے، تو کہتا ہے قرآن پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تو قرآن پڑھے گا رب جنت کے میوے تیرے سامنے رکھ دے گا۔ ہیں کیسی بات کرتے ہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے اور جنت کے اعلیٰ مناسب عطا فرمائے، تو قرآن کی نوکری کے لیے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہاں خود بھی پڑھیں قرآن، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یہاں جو نا صرف بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں ہے بلکہ بڑوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، بڑوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کے عقیدے بھی ٹھیک کروائے جاتے ہیں، ان کے جناب قرآن پاک کے تلفظ کی ادائیگی بھی صحیح کروائی جاتی ہے۔ کوشش کریں بھائی، ہر ایک بندہ جو ہے وہ کوشش کرے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک سناتا ہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مضمون کے حوالے سے، پھر اس کے متعلق چند ایک توضیحی کلمات محدثین شراح کے وہ بیان کروں گا کہ ہم جس طرح قرآن کے قاری کو، قرآن کے حافظ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ہمارا نظریہ اس معاملے میں کس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں قرآن کے حافظ کے بارے میں، قرآن کے عالم کے بارے میں، علم والے کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں، اور میں کیا، میرے نظریہ کیا بن چکا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا نظریہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف ہو چکا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو چکا ہے؟ یہ بھی تو عقیدہ ٹھیک رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ بتائیں نا، آج ہم عقائد کی بات کرتے ہیں لیکن جب مسلمان ہو کے یہ کہے قرآن پڑھیں گے بھوکے مریں گے، تو بتائیں یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے یا نہیں؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھوکا مارنے آئے بندے کو؟ نہ بھائی نہ، یہ ایسا نظریہ رکھنے والا بندہ بد عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کو بھی بد عقیدہ سمجھیں۔ اگر کوئی مولوی ہے ایسا، وہ کہتا ہے جی بچے قرآن پڑھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے لہٰذا ان کو 11 12 پڑھایا جائے، تو مولوی بھی بد عقیدہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پکی بات ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا بھائی؟ اب یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں جی۔ اس سے پہلے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملاحظہ کریں، بہت ایمان افروز ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں گورنر تھے مکہ مکرمہ کے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں۔ یہ وہاں سے ملنے آئے مدینہ منورہ میں حضرت عمر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من استخلفت علی اہل الوادی، او مکے والوں پر کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟
انہوں نے کہا حضور حضرت ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مایا راجل من موالی، وہ تو غلام ہے، غلام کو تو نے گورنر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں حضور انہو قارئ لکتاب اللہ، اس کو میں نے اس لیے بنایا ہے وہ رب کے قرآن کا قاری ہے۔ گورنر بنایا اسے، قرآن کا قاری ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سنا آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسی قرآن کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو اونچی شان عطا فرمائے گا، جو قرآن کو اونچا سمجھنے والے ہوں گے، جو قرآن کو سمجھیں گے ہلکا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو ہلکا جاننے کی وجہ سے اس قوم کو ذلیل کر دے گا۔ بتائیں آج جو لوگ کہتے پھرتے ہیں وہ جی قرآن پڑھ کے ہمارے اپنے بچے بیکار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آج بتائیں ان کی کیفیت اور حالت یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہیں جی بچے پڑھ جناب انگریزی، تو آج ان کو نوکریاں تک نہیں مل رہی ہیں، ڈگریاں اپنی لٹکا کے جوتے گانٹ رہے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں مر گئے، ڈگریوں کو جلا کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بتائیں نا ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ تو جنہوں نے قرآن کو ہلکا جانا ہے رب تبارک و تعالی نے پھر ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ جنہوں نے قرآن کو معزز مکرم مانا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو رفیع کتاب مانا ہے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم شریف میں ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی اس کی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا آقا علیہ السلام نے رشک کرنا دو بندوں کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ دو بندے جو ہیں، رشک کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ رشک یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دیکھے تو کہے کہ کاش کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں، کاش میں بھی اس جیسا بن جاؤں، یہ رشک ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس دولت دیکھے، نعمت دیکھے، کوئی شے دیکھے قیمتی، دیکھ کے کہے کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے۔ کسی کے پاس حسن دیکھے کہے کہ اس سے حسن چھن جائے، حسن میرے پاس آ جائے۔ جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ نظریہ رکھنا حرام ہے۔ اور دوسری جو بننے کی خواہش کرنا ہے نا کسی کی طرح، میرے آقا علیہ السلام فرماتے دو ہی بندے ایسے ہیں جن جیسا بننے کی خواہش کرنا تم پر لازم ہے۔ وہ دو کون سے ہیں جی؟ آج لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس پیسے چار، تو چار پیسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار میں بھی اس جیسا ہوتا۔ کسی کی گاڑی دیکھ لیں گے، یار میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں نا، ان چیزوں کو دیکھ کر کے کبھی بھی تم یہ نہ کہنا کہ اس جیسا میں بھی ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے دو چیزیں بیان فرمائیں، فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ دو بندے میری امت میں ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کے تم پر یہ واجب ہے یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے، مجھے بھی اس جیسا بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی پہلا بندہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راجل آتاہ اللہ مالا، وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے، فسلطہ علی ہلاکتہ علی الحق، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ بندہ اپنا مال حق کے دفاع کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، حق کے نظام کے قیام کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، مولا جس طرح تو نے اسے مال دیا ہے، یہ اپنا مال دین کے غلبے کے لیے خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی اسی طرح مال عطا فرما، میں بھی تیرے دین کے اونچا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کروں۔ بتائیں حضور میں ایسا بننے کی تمنا رکھنا، ایسا بننے کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہو، یا اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے، جیسا مال تو نے ایسا دیا ایسا مال مجھے بھی دے، اور پھر جس طرح یہ حق پر خرچ کر رہا ہے، حق کے دفاع کے لیے خرچ کر رہا ہے، حق کے غلبے کے لیے خرچ کر رہا ہے، مولا مجھے بھی پھر اس طرح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بتائیں
آج ہے کسی میں یہ والی تڑپ؟ کوٹھیاں بنگلے دیکھ کے تو دل میں جناب بڑی تمنائیں اٹھتی ہیں، لیکن یہ والی تمنا جو ہے، جو تمنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کہ یہ والی تمنا کرنا میری امت پر لازم اور ضروری ہے، اس سے ہم خالی ہیں۔ آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ کون سا ہے جس جیسا بنے کی تمنا کرنا تم پر لازم ہے، رشک کرنا تم پر لازم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِکْمَةً، وہ بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی علم اور حکمت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت عطا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، حضور فرماتے ہیں وہ علم کے ذریعے لوگوں کو فیصلے بھی کرتا ہے اور وہ علم جو ہے لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، وہ علم لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دو بندے میری امت میں، ساری امت میں یہ دو بندے ہیں ایسے جن جیسا بننے کی تڑپ رکھنا، جن جیسا بننے پر رشک کرنا میری امت پر لازم ہے۔ بتائیں، دو ہی بندے ہیں بس، ایک وہ بندہ جسے رب مال دے اور وہ غلبہ حق کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں، کیوں کہیں، کیسے کہیں؟ جس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مال خرچ کرنے والے ابو بکر صدیق تھے، یعنی امت پر لازم تھا اس وقت وہ یہ کہیں کہ مولا جس طرح تو نے ابو بکر صدیق کو مال دیا ہے مجھے بھی مال دے، جس طرح وہ تیرے حبیب کے قدموں پہ قربان کر رہے ہیں میں بھی اسی طرح مال تیرے حبیب کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ بتائیں، جس طرح عبد الرحمن بن عوف مال لے کر آ رہا ہے مولا مجھے بھی مال دے میں بھی تیرے حبیب کی بارگاہ میں لے آؤں، جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تبوک جانے کے لیے گھوڑے دے رہے ہیں، اپنے اونٹ پیش کر رہے ہیں، سواریاں پیش کر رہے ہیں، کجاوے پیش کر رہے ہیں، مال پیش کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی دے۔ اور وہ مال جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیے نا حضور کی بارگاہ میں، دراہم اور دنانیر آ کے حضور کی بارگاہ میں رکھے قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح کر کے پیسوں کو لے کے اس طرح حضور اچھال بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضور یہ بھی کہہ رہے ہیں آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کام کرے گا اس کو نقصان نہیں دے گا۔ بتائیں، نقصان نہیں دے گا۔ ایک جگہ میں نے روایت پڑھی، فرماتے ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ اتنا مال نہ دیا کریں۔ کو سنا کہیں پہ ایسا بندہ؟ دعا کریں اللہ اتنا مال نہ دیا کرے۔ اللہ اکبر، ابھی آقا علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ بات کر کے خاموش ہی ہوئے ہیں، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے یہ دعا نہ کریں، ہم اس کو اس لیے دیتے ہیں یہ ہمارے دین کے لیے عثمان دیتا ہے، یہ ہمارے دین کے لیے دیتا ہے۔ یعنی کہ بندہ جو ہے اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے تو حضور کے دین کے لیے دینا شروع کر دے، مدرسے کے بچوں کو جا کر کے دیں، علماء کی خدمت کریں، غلبہ حق کے لیے اپنا مال دیں، جو حق کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو جا کے شائع کریں، ان کو چھپوائیں، یہ وہ کام ہے، اس میں گھاٹے والی بات ہی کوئی نہیں یار، نقصان والی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ علماء فرماتے ہیں جی، یہ میں روایت جو ابھی پڑھنے لگا ہوں عبارت جو ہے امام ابن بطال رحمہ اللہ کی ہے، ان کی شرح صحیح بخاری ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں انفاق المال فی حق ہی ینقسم ثلاثۃ اقسام، فرماتے ہیں کہ مال کو حق کے لیے خرچ کرنا اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے ینفق علی نفسہ و اہلہ، بندہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرے اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے، اور اس خرچ کرنے میں 2 چیزوں کی احتیاط ضروری ہے، ایک تو اس میں فضول خرچی نہ ہو، دوسرا اس میں کنجوسی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اتنا لائے کہ باہر گلی میں پھینک دیں، یہ نہ ہو کہ اتنا لائے کہ گھر پورا ہی نہ ہو، یہ دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ اور آگے دوسری صورت جو ہے مال کے خرچ کرنے کی وہ یہ ہے وہ ادا الزکات، زکوٰۃ ادا کرے، وَإِخْرَاجُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِمَنْ وَجَبَ لَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے واجب کیا ہے وہ حق بھی ادا کرے، یعنی غلبہ دین کے لیے بھی دے، اکیلی زکوٰۃ دے کے فارغ نہ ہو جائے، غلبہ دین کے لیے بھی الگ سے مال دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری صورت جو ہے
فرمایا کہ وہ ہوا صلۃ الاہل، وہ اس کے جو رشتہ دار تعلق والے دور کے ہیں، وہ مواسات الصدیق، اور اس کے جو دوست ہیں، وہ اطعام الجائع، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، وہ صدقۃ التطوع کلھا، اور تمام نفلی صدقات جو ہیں وہ بھی یہاں لازم اور ضروری ہیں، وہ بھی دے۔ یہ 3 صورتیں بیان کی، اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ علم دے وہ اپنا علم لوگوں کو پڑھائے، جس بندے کو اللہ مال دے اپنا مال حق کے دفاع کے لیے خرچ کرے۔ تو امام ابن بطال فرماتے ہیں واجب حسدہ، ماتے ہیں یہاں پر اس پر واجب ہو گیا ہے حضور کے اس امتی پر کہ یہ تمنا رکھے اپنے دل میں کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، اس جیسا مال دے، حق کے دفاع کے لیے خرچ کروں، اس جیسا علم دے، تیرے دین کے علم میں لوگوں کو پڑھاتا رہوں۔ بتائیں، جب یہ واجب ہے بندے پر حق کے دفاع کے لیے مال خرچ کرنا، اگر ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو نظروں میں رکھتے تو قسم خدا کی علماء کو کبھی بھی چندہ جمع کرنے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہ جانا پڑتا، کسی کو جا کے کہنا نہ پڑتا کہ جناب آپ ہمیں پیسے دیں مدرسے کے لیے، مدرسے کے بچے بھوکے ہیں، مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہیں، آپ ہمیں دیں، کسی کو کہنا نہ پڑتا، کسی کے ہاں جا کے دامن پھیلانا نہ پڑتا۔ حضور کی امت جو ہے وہ خود سے جناب لے کر کے آ رہی، جناب لے جی میری طرف سے لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عید آنے سے بھی پہلے آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتے تھے لوگوں کے، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، آپ حیران ہوں گے ان سب کے پھر ناپ بھی لکھے ہوتے تھے، سب کے کپڑے سلائی ہوتے درزیوں سے، کپڑے تیار ہوتے، عید کی رات آتی سارے لوگوں کے گھروں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کپڑے پہنچ جاتے تھے، ان کے شاگردوں کو جاتے، ان کے والدین کو جاتے، ان کے بہنوں بھائیوں کو جاتے۔ بھئی یہ جب سے بات ختم ہوئی ہے نا، لوگ جو ہیں وہ اپنے تئیں ہو گئے، مدارس کو پریشانی لاحق ہو گئی، ایک ایک کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ تو وہ امتی جو ہے نا آقا علیہ السلام کا وہ کامیاب ترین ہے جس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی مدارس کے بچوں کی ضرورت ڈال دے، اسے احساس ہو جائے ان کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، درود پاک پڑھیں ذرا ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ہے بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَلَّا يَزَالَ يَرَى نَفْسَهُ مُقَصِّرًا عَنِ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ۔ ہم کو 4 پیسے دے دے نا تو بعد میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب مدرسے کے طالب علم جو ہے نا وہ ہمارے آگے پیچھے گھومیں، مدرسے کے محتمم کو پیسے دے دیے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہماری خوشامد کریں، جو بات ہم کہیں وہ مانیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امام پتہ کیا فرماتے ہیں کہ مومن بندے پر لازم ہے کہ جتنا مرضی مال وہ دے دے دین کے لیے تو دینے کے بعد پھر بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، مولا اتنا دے نہیں سکا ہوں، مقصرن، اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والا سمجھے، وہ کہے کہ بڑے بڑے اونچے درجے جو ہیں وہ تو میں نہیں پا سکا کیونکہ اتنا مال میرے پاس ہوتا دین کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ساری پوری ہو جاتی، وہ میں نہیں کر سکا۔ اللہ بتائیں جب یہ بات بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو کبھی بھی بتائیں کسی کو حقیر سمجھے گا؟ ایک بہت بڑے عالم ہے، وہ بتانے لگے کہ میں ایک جگہ گیا، کسی بندے کے پاس فیکٹری کا مالک تھا، جا کر کے اس کو اپنے مدرسے کے بچوں کی ضرورت بتاؤں تو کہتے میں جا کر کے بیٹھا، اس نے بڑی سلام دعا کی گرم جوشی کے ساتھ، میں نے جب بتایا کہ یہ مدرسے کے بچوں کے لیے میں آیا ہوں، کہتا ہے اس کی کرسی گھومنے والی تھی، اس نے کرسی گھما کے پرلی طرف کر لی، میری طرف پیٹ کر دی۔ وہ کہتا ہے میں آیا بچوں کو آ کر کے میں نے کہا کہ بیٹا بھوکے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے انتظام کر دے تو کر دے، ورنہ میں جس کے پاس گیا ہوں اس نے تو میرے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے۔ آج وہ الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ پیسے اٹھا اٹھا کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بتائیں، تو یہ جو چیز ہے نا، فرمایا کہ جتنا مرضی مال خرچ کر دے تو اپنے آپ کو قصوروار ہی سمجھے، میں نے تو کچھ نہیں دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قبشہ
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل هذه الامہ کمثل اربعۃ نفر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس امت کی مثال جو ہے وہ 4 بندوں جیسی ہے، 4 بندوں جیسی مثال ہے اس امت کی۔ وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ذرا غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضور ارشاد فرماتے رجل آتاہ اللہ مالا و علما، ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ علم بھی دے اور مال بھی دے، فہو یعمل بعلمہ، فرمایا کہ فی مال ہی، وہ اپنے مال کو اپنے علم کے حساب سے خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو اپنے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، مال ہے لیکن بیچارے کو پتہ نہیں خرچ کہاں کرنا ہے۔ ایک بندہ ہمارے پاس آتا تھا، وہ کہنے لگا جی میں کفن دیتا ہوں، تو جتنے بھی کفن چاہیے میرا نمبر لکھ لیں، آپ لے لیا کریں۔ تو میں نے اس کو سمجھایا یار مدرسے کے بچے ہیں، ان کے لیے کوئی تعاون کر دو۔ کہتا نہیں یہ کام میں نہیں کرتا، 40,000 بھی بندے مر جائیں نا آپ کے ندیم ٹاؤن کے، سب کو کفن دوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے قبول فرمایا، اگلے ہفتے روانہ ہو گیا۔ عجیب بات ہے یار، یعنی ہماری قوم جو ہے نا وہ دین کے حساب سے، رب رسول کے حکم کے حساب سے مال خرچ کرنا نہیں چاہتی، حسب ذائقہ مال خرچ کرتی ہے۔ جہاں اپنا من مانے گا، جسے ہم نیکی سمجھیں گے وہی خرچ کریں گے ہم، ہے نا۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی وبا پھیل گئی ہے ہمارے لوگوں میں۔ میں تو جی بس یہی کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے کو کہے بھی کوئی نہ۔ اور یار اقامت حق کے لیے جہاں مال کی ضرورت ہو وہاں لگانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ علم دے لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہے، مال بھی ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس مال ہے، وہ مال کو خرچ کر رہا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے، وہ علم کو خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی اس جیسا علم بھی دے، اس جیسا مال بھی دے، تاکہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں، میں بھی لوگوں کو دین کا علم پڑھاؤں، میں بھی مدارس تیار کروں، غلبہ حق کے لیے کام کروں، دین حق کی اشاعت کے لیے، دفاع کے لیے، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے کتابیں شائع کروں، لوگوں تک پیغام پہنچاؤں تیرے حبیب کریم علیہ السلام کی دین اور شریعت کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک خرچ کر رہا ہے، ایک پڑھا رہا ہے، دوسرے کے پاس نہ پڑھانے کے لیے علم ہے نہ خرچ کرنے کے لیے مال ہے، صرف دل میں تڑپ لے کے بیٹھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہما فی الاجر سواء، حضور فرماتے دونوں کا اجر برابر ہو گیا ہے، دونوں کا اجر برابر ہو، دونوں کا ثواب برابر ہو گیا۔ اندازہ لگائیں نا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگلا بندہ، ایک بندے کو رب نے مال دیا، وہ بندہ مال والا جو ہے اپنے مال کو ناحق خرچ کر رہا ہے، ناحق خرچ کر رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام میں ایک بندہ وہ ہے جو دیکھ کے کہتا ہے میرے پاس بھی ایسا مال آئے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں۔ حضور فرماتے مال ہے نہیں اس کے پاس، گناہوں پہ مال خرچ نہیں کیا اس نے، لیکن دل میں جو تڑپ پیدا ہوئی ہے اس تڑپ کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں جیسا وہ مال گناہوں میں خرچ کر کے گناہ گار ہو رہا ہے، یہ صرف تڑپ رکھ کے گناہ گار ہو رہا ہے اسی طرح۔ پتہ یہ صرف تڑپ رکھ کے گناہ گار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے فہما فی الوزر سواء، دونوں گناہ اٹھانے میں برابر ہو گئے۔ بتائیں نا پیارے بھائیوں کتنی تڑپ رکھتے ہیں ہم اپنے دل میں۔ ہم تو اپنے بچوں کو مولوی جیسا بنانا ہی چاہتے، جبکہ حضور فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے کہ وہ یہ کہیں یا اللہ مجھے تو دلف ثانی جیسا مولوی بنا دے، یا اللہ مجھے امام احمد رضا جیسا مولوی بنا دے، جس طرح اس نے پڑھایا ہے میں بھی پڑھاؤں، جس طرح انہوں نے علم کی خدمت کی ہے میں بھی کروں، یا پھر جناب یہ دل میں تڑپ رکھے یا اللہ فلاں بندہ جیسے اپنا مال تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیرے دین کے دفاع کے لیے خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی مال عطا فرما میں بھی خرچ کروں۔ یہ تڑپ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم جناب یہ کہتے ہیں یا اللہ اس جیسا ہمیں نہ بنانا، تو بتائیں کیا لعنت پڑے گی پھر اس بندے پر جو بندہ یہ تڑپ لیے بیٹھا ہو۔ جیسا بننے کی خواہش رکھنا واجب کیا گیا ہے ہم پر، ہم اس سے بچنے، اس جیسا بننے سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا بنے گا اس قوم کا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ائمہ کا کلام جو ہے نا اس پر بہت زبردست ہے کہ بس میں آخری قول سنانے لگا ہوں آپ کو۔ جی ہاں جی
پڑھا کے بیان کریں۔ حضرت مجد الفسانی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ایک قول بہت زبردست ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے نا تو میں مال لوگوں کو دوں اور لوگوں کو خدا رسول کے جو دشمن ہے نا ان کا دشمن بنانے پہ خرچ کروں۔ لوگوں کو پیسے دوں، یہ پیسے لو بھائی، جیسے آج کہتے ہیں یار یہ چوکیدار بٹھاتے ہیں نا، کیسے بٹھاتے ہیں پتہ ہے آپ کو چوکیدار کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس لیے بٹھاتے ہیں یار ہمارا کوئی آئے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمارا کوئی دشمن آئے تو اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ چوکیدار رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہی اسی لیے رکھتے ہیں نا چوکیدار۔ چوکیدار جو آئے گا، چوکیدار جو رکھا جائے گا باہر، وہ بھائی کو ڈاکو آ جائے، چور آ جائے، کوئی بدماش آ جائے، کوئی لفنگا آ جائے، کوئی گندی نگاہ ڈالنے لگے ہمارے گھر والوں پر، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ جناب جب کوئی جیسے کوئی چور ڈاکو آئے تو یہ جناب یہ بھی یہاں سے بھاگ جائے، وہاں سے وہاں دکھے نا، یا پھر اس کے ساتھ صلح کر جائے، ہے یا نہیں؟ ایک بندہ ایسا ہی چوکیدار کہیں جا گھسا، انہوں نے کہا جی مجھے چوکیدار رکھ لیں۔ اس نے کہا تنخواہ کیا لیں گے؟ اس نے کہا تنخواہ تو میں لیتا نہیں ہوں، لیکن ایک کام میں شرط ہے، روٹی آپ نے دینی ہے اور رات کو جب میں سویا ہوں گا آپ نے اٹھانا نہیں ہے، مجھے رات کو نہیں اٹھانا، دن کی چوکیداری ساری کروں گا، میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ اب وہ ملا ہوا تھا چوروں کے ساتھ، پستول جو اس کے پاس تھا رات کو اس نے وہ کہیں رکھ دیا اور خود سو گیا۔ ٹائم ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ تشریف لے آئے، جب وہ آئے تو اس نے پہلے ان سے اسٹامپ کروایا ہوا تھا، مجھے جگانا نہیں ہے، اور اسٹامپ رکھ دیا سرانے، تاکہ وہ آگے جگانے بھی لگے تو ان کو یاد آئے بھائی وہ تو اسٹامپ ہوا ہے ہمارا۔ اب جیسے چور داخل ہوئے، ڈاکو داخل ہوئے گھر میں لوٹنے کے لیے، تو یہ سب گھر والے سارے اٹھے اور بھاگے کہ اس کو جگائیں، پستول دیکھیں۔ اب وہ بھی بڑے مطمئن، اب وعدے کی پاسداری کرنے لگے وہ بھی۔ وہ آئے دیکھے تو وہ سویا ہوا ہے، اتنا شور ہو رہا ہے وہ اٹھا نہیں۔ انہوں نے کہا پہلے تھوڑے سے کھٹکے پہ اٹھ جاتا تھا، آج اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ جب چوروں نے ساری جناب چوری کر لی، مال لوٹ لیا، وہاں سے نکل گئے تو ایک دم سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا، کہتا خیر تو ہے، شور کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت چور آ گئے تھے، تو اس نے کیا کیا جناب، چھلانگ لگائے، کبھی ادھر آئے میرا جوتا کہاں گیا، چھلانگ لگائے چار پیسے ادھر آئے میرا جوتا کہاں گیا۔ انہوں نے کہا یہ اگر 5 منٹ پہلے اٹھ جاتے ایک بھی چور یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ جتنی آپ چوکسی دکھا رہے ہیں نا، اتنے چکنے ہیں ماشاءاللہ آپ۔ تو چوکیدار رکھا کیوں جاتا ہے؟ چوکیدار اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ گھر والوں کے جو دوست ہیں، ان کے جو سجن ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرے، ان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرے، اس لیے چوکیدار رکھا جاتا ہے۔ کوئی ڈاکو آ جائے، چور آ جائے تو کیا خیال ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو چائے پلائے، کھانا کھلائے، یا اس کو گولی مار دے؟ گولی مارنا لازم ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ چوکیدار رکھا اس لیے ہے کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرے۔ تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پیسہ دے تو میں سارے لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کا چوکیدار بنا دوں، سارے لوگوں کو یہی کہوں، اوے تم نے میرے حبیب علیہ السلام کے جو خیر خواہ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، جو میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم نے دشمنی کرنی ہے۔ یہ رب رسول کے لیے محبت اور رب رسول کے لیے دشمنی کرنا اتنا عظیم عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندے کو لایا جائے گا رب کی بارگاہ میں، رب فرمائے گا بتا، اور حضور فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اتنا نیک پاک بزرگ ہوگا وہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت جو ہے اسے کہا جائے گا ہاں بھی بتا تو نے کسی کے ساتھ ہمارے لیے محبت کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو تھا ہی صلح کلی، سب کے ساتھ صلح رکھتا تھا، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا، رب تعالیٰ فرمائے گا اب یہ بتا میرے لیے کسی کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی، میرے لیے کسی کے ساتھ دشمنی بھی کی تھی؟ تو وہ کہے گا مولا میں چونکہ بنا کر رکھنے والا تھا اس لیے میں نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔
اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ اسی وقت حکم فرمائے گا ملائکہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم ڈال دو، کیونکہ جب ہماری ذات کی بات آتی تھی اس کو کبھی غیرت ہی نہیں آئی، اس کو کبھی غیرت نہیں آئی، یعنی اس نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آج ذرا غور کریں نا، ہر گھر میں لڑائی ہوگی، ساس کی بہو کے ساتھ، بہو کی ساس کے ساتھ، بیٹے کی اماں کے ساتھ، اماں کی بیٹی کے ساتھ، ہر گھر میں لڑائی، ہر گھر میں کشتی چل رہی ہے، ہیں جی، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، بہن بہن کی لڑائی ہے، سالے کی اپنے بہنوئی کے ساتھ لڑائی ہے، سسر ساس کی آپس میں لڑائی ہے۔ لیکن لڑائی نہیں ہے، ہم نے دل میں وہ خانہ ہی نہیں رکھا جہاں پہ رب رسول کے دشمن کے ساتھ دشمنی آنے دیں۔ پتہ ہے ہمارے بزرگوں کی تڑپ کیا ہے؟ رب مجھے پیسے دے تو میں سب کو پکڑ پکڑ کے رب رسول کے دشمنوں کا دشمن بنا دوں، ہیں؟ تنخواہ پہ رکھو بندے، تمہارا کام یہ کہ دشمنی کیا کرو بس۔ کتنا عظیم کام ہے یار، کتنا بڑا کام ہے، جس کام کے لیے حضرت مجد الفیض ثانی رحمہ اللہ آپ تڑپ رکھ رہے ہیں۔ اور مجد الفیض ثانی رحمہ اللہ کو معمولی بندہ نہیں ہے، اتنا بڑا عالم حضرت مجد الفیض ثانی رحمہ اللہ۔ آپ ایک بار قبرستان کے پاس سے گزرے، دیکھو تو عذاب ہو رہا ہے، قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہیں کھڑے ہو گئے، دل میں خیال آیا یا اللہ تیرے حبیب تو فرماتے ہیں کہ عالم قبر کے پاس سے گزر جائے تو عذاب اٹھ جاتا ہے، یا میں عالم نہیں ہوں یا پھر حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے دل میں ڈالی، ان کی آنکھوں سے مزید پردے ہٹا دیے، دیکھا تو سارے لوگ جو ہیں وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے دل میں یہ بات ڈالی، فرمایا کہ تو بھی عالم ہے اور میرے حبیب کی حدیث بھی ٹھیک ہے۔ اتنی رب تبارک و تعالی نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی، اور حضرت مجد الفیض ثانی رحمہ اللہ نے کلمہ حق کے اعلاء کے لیے حق میں وقت کے ساتھ آپ نے ایسی ٹکر لی، قربان جائیں جو میرے آقا علیہ السلام نے، رب جسے علم دے وہ پھر علم پڑھائے، تو تم رشک کرو مولا مجھے ایسا بنا دے۔ انہوں نے علم کیسا پڑھایا ہے؟ بادشاہ جو ہے آپ جیل میں ہیں، 11 سال جیل میں رہے مجدد پاک، کتنا عرصہ؟ 11 سال جیل میں ہیں۔ 11 سال کے بعد جہانگیر خواب دیکھتا ہے آقا علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام غمگین ہیں، وہ عرض کرتا ہے حضور خیر تو ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے احمد کو قید کیا ہوا ہے۔ پھر پوچھتا ہے خیر تو ہے؟ اس نے جناب فوراً بندے بھیجے، جاؤ احمد کو رہا کر دو۔ اللہ اکبر، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا میں نے ایسے رہا نہیں ہونا، میری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ کہے دیں سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ کہا میں نے نہیں ہے تو آپ بھی پکے نکلے ہیں بھائی، ہیں؟ سبحان اللہ کہنے پہ کوئی بل تو نہیں آتا نا۔ ہاں تو حضرت سیدنا مجد الفیض ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا بھی ہم رہائی نہیں چاہتے، ہماری کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ہماری پوری کر دو تو ہم باہر آ جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بندے بھیجے، جا کے پوچھو جی کون سی شرائط ہیں؟ یہ واحد بندہ جو کہتا ہے باہر آنے کی بھی شرطیں ہیں ہماری، تو یہاں تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہ ثواب کا کام ہو۔ تو مجد الفیض ثانی رحمہ اللہ کے بعد بندے آئے، انہوں نے کہا جی بتائیں کون سی شرطیں ہیں آپ کی، تاکہ ہم آپ کی شرطیں سنیں اور بادشاہ تک پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اذان پر جو پابندی ہے پابندی ختم کرو، ختنہ کروانے پر جو پابندی ہے وہ ختم کرو، کتابوں سے جو رسول اللہ علیہ السلام کا نام نکالا گیا ہے وہ نام حضور کو دوبارہ شامل کرو، داڑھی رکھنے پہ جو پابندی ہے وہ پابندی ختم کرو، جتنی بھی کفریہ شعائر تم نے نافذ کیا وہ سارے ختم کرو، اذان پہ جو پابندی لگائی ہے، قربانی کی گائے کی قربانی پہ جو پابندی لگائی ہے وہ پابندی ختم کرو۔ ساری شرطیں جب پہنچ گئیں تو بادشاہ نے اسی وقت کہا، انہوں نے کہا جو کچھ بھی مجدد نے کہا ہے سارا ہمیں قبول ہے۔ تو مجد الفیض ثانی رحمہ اللہ نے کہا جی اب میں باہر آ جاؤں؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں، اب ہماری شرط ہے، اب آپ نہیں آ سکتے باہر، ہماری شرط ہے۔ اب میں تیری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا بھی میری شرط یہ ہے قیامت والے دن پہلی شرط یہ ہے میری کہ میں جہاں جہاں جاؤں آپ میرے ساتھ ساتھ ہوں، تاکہ جہاں کہیں بھی شریف بات آئے میں آپ سے پوچھوں، آپ جو بھی کہیں گے میں وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کر دوں گا۔ میں ایک یہ بات میں جہاں رہوں آپ میرے ساتھ رہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ تب تک جنت نہ جائیں جب تک مجھے اپنے ساتھ نہ لے لیں۔
اور میں ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے. اس نے کہا یہ قبول ایسے نہیں ہے، لکھ کر کے دیں، پوری رسید تیار ہو، نیچے دستخط ہوں، تاکہ قیامت والے دن میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں مولا تیرے حبیب کے دین کے بڑے عالم نے، اس وقت کے بڑے عالم آپ تھے، سب سے بڑے عالم نے میرے دور کے، اس نے یہ مجھے لکھ کے دیا ہے کہ جہانگیر تیرا ہاتھ پکڑ کے میں جنت جاؤں گا. جہانگیر نے باقاعدہ لکھوایا، لکھوانے کے بعد اپنے پاس رکھا، اپنے بچوں کو نصیحت کی جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں یہ ساتھ رکھنا رسید جنت. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی مجدد الفسانی رحمہ اللہ باہر آ گئے تو جہاں کہیں بھی پھر جہانگیر ہوتے وہاں مجدد الفسانی ہوتے. شریعت پر جو پابندیاں تھی ساری ختم ہو گئیں. آج بھی ایک جگہ کے دوست پوچھ رہے تھے جی بتائیں جی علماء کا اتحاد جب تک نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا. اور میں نے کہا ایک ہی بندہ سینہ چوڑا کر کے حق کے لیے کھڑا ہو جائے نا بادشاہ قدموں میں آ گرتے ہیں یار. اتحاد جتنے لوگ اکٹھے زیادہ ہوں گے اتنا کام گڑبڑ کریں گے. بندہ ایک ہی ہے مجدد الفسانی، مدرسہ جیل کو مدرسہ بنا دیا جی. وہاں پہ کوئی صوفی تیار ہو رہے ہیں، کوئی عالم تیار ہو رہے ہیں جناب. سارے وہ جناب جو چور ڈاکو لچ ایک بدتمیزیاں کرنے والے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے مجدد پاک کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، بیعت تبرک بھی کی، گناہوں کو چھوڑنے کی توبہ بھی کی. وہیں پہ بیٹھ کے جناب رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھ رہے ہیں. جیل جب کھلی تو وہاں سے جناب علماء کی جماعت تیار ہو گئی. 11 سال میں مولوی بننے تھے. صرف کی کلاسیں لگ رہی ہیں، نحو کی کلاسیں لگ رہی ہیں، علم بلاغت معانی بدیع بیان پڑھا رہے ہیں اور بغیر کتابوں کے پڑھا رہے ہیں. اندازہ لگائیں. تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ جیسی ہستی جو ہے تو یہ کئی سارے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں جی مولوی پہلے اکٹھے ہو لیں، مولوی پہلے اکٹھے ہو لیں تو پھر کام کریں. میں نے کہا یار جب بھی کام ہوا ہے اکٹھے ہوئے بغیر ہی ہوا ہے، جب بھی حق کو غلبہ نصیب ہوا ہے اکٹھے ہوئے بغیر ہی ہوا ہے. فرعون ڈوبے نا، فرعون غرق ہوا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دو ہی تھے، کوئی اکٹھے نہیں ہوئے تھے. نمرود کے سر میں جوتے پڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے، اکیلے ہی تھے. فقہ القرآن دیکھیں، آپ قرآن دیکھیں، قرآن کیا سمجھا رہا ہے آپ کو یار. جیسے آپ غور کریں گے، غور کرتے جائیں گے، آپ پر دین حق کے غلبے کی جو صورتیں ہیں وہ عیاں ہوتی جائیں گی، وہ واضح ہوتا جائے گا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اکیلے تھے نا، اکیلے امام احمد بن حنبل تھے. سارے مولوی بیچارے کو معافیا مانگ گئے، کئیوں نے دستخط کر دیے، کوئی بیچارے ویسے چھپ گئے، اکیلے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بچ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک احمد بن حنبل کی برکت سے حق کو غلبہ عطا فرما دیا. ایک امام. تو اکٹھے ہونے کی بات نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اکٹھے ہونے کی بات ہے. یہ کئی سارے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں جی اکٹھے ہوں گے تو کچھ ہوگا. نہ بھائی نہ. اللہ تبارک و تعالی جو ہے جب اس کا ارادہ ہوا، جب اس کی مشیت یزدی نے رہنمائی فرمائی تو ایک ہی بندے سے اللہ تبارک و تعالی نے کام سیدھا کر دینا ہے. بس ہم پر لازم ہے ہم کوشش کرتے رہیں، اکٹھے ہونے کی بھی کر لیں کوشش، ہاں جی، ان جمع بھی کرتے رہیں، لوگوں کو اتحاد کی دعوت بھی دیتے رہیں. نہیں تو جب حق آ گئے نا اوپر پھر سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، پھر ہر طرف اتحاد ہوگا. ہاں حق کے اوپر آنے کی دیر ہے، اختلاف ختم ہو جائیں گے پھر. تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا میں قول آپ کو سنانے لگا تھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیں، یہ ذرا غور کے ساتھ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں، آپ کا مکتوب شریف بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن میں نے وہ خاص مقام جو نقل کیا ہے وہی آپ کو سناتا ہوں جو اس مضمون کے ساتھ جوڑ رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں پس بزرگ ترین خیرات سعی در ترویج شریعت است و احیاء حکم از احکام علی الخصوص در زمانے کے شعائر اسلام منہدم شدہ باشند کروڑ ہا در راہ خدا عز و جل و علا خرچ کردن برابر آن نیست. آپ فرماتے ہیں کروڑوں روپیہ رب کی راہ میں ایسے خرچ کر دینا، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، یتیموں کو دینا، فرماتے ہیں اس کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جو آپ کو تھوڑے سے روپے حضور کی شریعت کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ کرنے اور جاری کرنے کے معاملے میں آپ خرچ کریں. بتائیں، یہی تو ہے نا. مدرسے کو دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن پیر کا عرس کروانے کے لیے کروڑوں روپے دے دیتے ہیں ہم. نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. مدرسے کے لیے مانگنے پڑتے ہیں، عرس کے لیے خود جا کے پیش کرتے ہیں.
ہیں مدرسے میں جناب دے دیں تو احسان جتلائیں گے، اور پیر کو دے دیں، پیر لے لے تو پیر کا احسان سمجھیں گے۔ پیر اکرم فرمایا جی پیسے لے لیے ہمارے، یہ نہیں پتا پیر صاحب تو کڑک کے لیے بیٹھے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ اور یہاں ہم احسان رکھیں گے، منت رکھیں گے ان پر، لیکن وہاں کروڑوں دیں گے، بن مانگے دیں گے ہم پیسے۔ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا پیسہ دین حق کے غلبے کے لیے، رب تعالیٰ کا ایک حکم جاری کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کے ایک حکم کی لوگوں کو پہچان کروانے کے لیے تھوڑے سے پیسے خرچ کرنا عام مسارے پر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بتائیں، یہ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہ میں اکثر غور کرتا ہوں، میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، جی ہم پیسہ ہے ہمارے پاس بہت زیادہ جمع ہوتا ہے اور ہم اس کے ساتھ 11ویں کرتے ہیں، ہم پلاؤ پکاتے ہیں، وہ لوگوں کو بانٹتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس پر کافر لوگ جو ہیں، بدعقیدہ لوگ جو ہیں وہ ڈوریاں ڈال رہے ہیں، وہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ ہے غریب، اگر ہم وہ 11ویں والا پیسہ اسے دے دیں تو کچھ ثواب ہوگا؟ میرے اور آپ کے امام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پیسہ تم 11ویں میں لگاؤ گے نا، اس کے 1 کے 10 گنا آپ کو ملیں گے۔ جو پیسے حضور کے دین کے غلبے کے لیے اس بچے کو عالم بنانے کے لیے آپ خرچ کرو گے، یہاں 1 کے 700 گنا ملیں گے۔ میں کئی بار کہتا ہوں، ذکر اعلیٰ حضرت بہت ہے، فکر اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھے؟ ذکر اعلیٰ حضرت بہت ہے، فکر اعلیٰ حضرت، جیسے سکولوں میں ذکر اقبال بہت ہے، فکر اقبال کوئی نہیں، اسی طرح مدرسے میں، مولویوں میں، جلسوں میں ذکر اعلیٰ حضرت بہت ہے، فکر اعلیٰ حضرت کوئی نہیں۔ تو اس وقت ضرورت جس امر کی ہے وہ ذکر اعلیٰ حضرت سے زیادہ فکر اعلیٰ حضرت کو زندہ کرنے کی ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ بھائی؟ تو اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جی ذرا غور فرمائیں، آپ نے وجہ بیان کی کہ پیسہ حضور کی دین کی اور شریعت کی کا مسئلہ زندہ کرنے پر پیسہ خرچ کرنا یہ باقی مدات میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا، غلبہ دین کے لیے پیسہ خرچ کرنا اور دین کو زندہ کرنا، فرماتے ہیں یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین جماعت نبیوں کی ہے، تو ان کے کام جو ہیں وہی سب سے عظیم کام ہوں گے۔ پھر جب جماعت نبیوں کی سب سے اونچی ہے تو اعمال بھی تو انہی کے سب سے اونچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی، اتنا بڑا جملہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں کہتا ہوں کہ بندے کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنا مال وہ کہاں خرچ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام جو ہے دین متین کے احیاء کا، دین متین کے نفاذ کا، یہ کام انبیاء کا کام ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کے اعمال جو ہیں وہ سب سے اونچے ہوتے ہیں، کامل ترین نیکیاں انبیاء کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ اپنا پیسہ اس معاملے میں خرچ کرے گا تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں بھی کامل ترین عطا فرمائے گا، کامل ترین نیکی۔ اور کریں یار، اب اس کے آگے کیا کہا جائے، اس کے آگے مزید کیا بیان کیا جائے، کیا بتایا جائے؟ سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، جہاں پر شرعی احکامات منہدم ہو رہے ہوں، وہاں پر شرعی احکامات کو زندہ کرنا جو ہے اس جیسا فرماتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ انفاق اموال را کے برائے تائید شریعت باشد و ترویج ملت درجہ علیہ است و انفاق۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں پیسہ خرچ کرنا جو ہے جس سے شریعت حق کے احکامات زندہ ہو جائیں، احیاء دین ہو جائے، غلبہ حق
گاہک کو غلبہ میں جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرچ کردن برابر خرچ لکھاست، تو فرماتے ہیں یہاں پر 1 روپیہ خرچ کرنا باقی مدات میں لاکھوں خرچ کرنے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، باقی مدات میں لاکھوں خرچ کرنے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ یار اندازہ لگائیں یار، اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، ہماری قوم کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ ہاں جی، مستحبات پر، مباحات پر، اب تو خیر حرام پر خرچ کر رہے ہیں پیسے۔ مزارات پر ہمارے بزرگوں نے عرس کی اجازت دی تھی، وہاں عورتوں کے ناچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عورتیں دھمال ڈال رہی ہیں، ہم پیسہ دے رہے ہیں، کتے لڑ رہے ہیں وہاں درباروں پر، ہم پیسہ دے رہے ہیں، ریچھوں کی ناچ ہو رہے ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں، گھوڑوں کی وہاں پہ دوڑ ہو رہی ہے، ہم پیسے دے رہے ہیں۔ ہاں جی، وہاں پیر کے کتے ملائیاں کھا رہے ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں۔ یار بتائیں، سچی بات ہے، جس بندے کا پیسہ حق کے لیے نہ لگے تو شیطان پھر اس کا پیسہ نہ حق کے لیے تو لگوا ہی دیتا ہے۔ جو بندہ اچھے کاموں میں نہ لگے، شیطان غلط کاموں میں اسے پھنسا دیتا ہے۔ پھر تو آج تمام دوست وعدہ کرتے ہیں کہ بنا مانگے ہم اپنا پیسہ حضور کے دین کے لیے دیں گے۔ کئی سارے ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ او نو پیر ناراض ہو جائے۔ پیر کو راضی کرتے کرتے کہیں یہ نہ ہو کہ نبیوں کے پیر کو ناراض کر بیٹھیں۔